اس کے لبوں کو چومنے کے بعد جلال جیسے ہی اس کے وجود میں گھلنے کے لیے اس کے اوپر جھکا، شیزا چیخنے لگی۔ اس کے چلانے پر جلال پریشان ہو گیا۔ وہ جلال کی ماں کے کسی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ زبردستی جلال کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اپنا حق لینے کے لیے جلال بے چین تھا۔ شیزا بار بار اسے دیکھتی، آ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آپ تو حکیم ہونا، کچھ دوا کھلا دو تاکہ مجھے درد نہ ہو۔ شیزا کی بات سن کر جلال اسے بیڈ پہ لٹاتا، شدت سے اس کی جلال بیٹا بس کر دو، میں اور تمہاری مزید ضد برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، میں نے رشتے کی بھی بات کر لی ہے۔ تم نے کچھ دن پہلے تو یہ بات کی تھی کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو، میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری شادی شیزا کے ساتھ ہی کروں گی۔ امی جان، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، نہ ہی میں شیزا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک میں نے اگر شادی کے بغیر زندگی گزار لی ہے تو میں باقی کی زندگی بھی شادی کے بغیر گزار لوں گا، جلال نے چلاتے ہوئے کہا۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ شادی کرنے کے لیے کسی طور پر بھی رضامند نہیں تھا۔ ایک عجیب سی نفرت جو عورت ذات کو لے کر اس کے دل میں تھی، وہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غصے سے اس نے چمچ پلیٹ میں پٹک دی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ دیکھو، میری بات سنو، میں بہت پیار اور محبت سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیٹا دیکھو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب اس بڑے گھر کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں۔ اب تو میری ہڈیاں بھی میرا ساتھ نہیں دیتی کہ میں سارے گھر میں کام کرتی پھروں۔ میں نے ایک معصوم سی بچی کا رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، اس کے ساتھ مکمل ہو جاؤ گے۔ بیٹا، جو تمہارے اندر ادھورا پن ہے وہ تمہیں مکمل کر دے گی۔ بہت محبت کرنے والی بچی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مما، اگر اب تک میری زندگی گزر چکی ہے نا، تو باقی کی زندگی بھی گزر جائے گی شادی کے بغیر۔ میں نہیں سمجھتا کہ شادی کوئی زندگی میں اتنی ضروری ہے۔ یہ بات سن کر وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ ایسی کیا تم میں کمی ہے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کرسی کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتا ہوا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ مما، میں کیسے سمجھاؤں؟ میں کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ نہ جانے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ بھی ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ پائیں کہ آپ کا بیٹا کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکوں گا، اسی وجہ سے تو میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اسے ندامت کا احساس ہونے لگا۔ اسے لائبہ بیگم کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کافی رات کو وہ لائبہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہیں۔ وہ آ کر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھتا ہوا بولا، مما، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے ہاتھ سے جائے۔ بہت اچھا رشتہ ہے، پلیز بیٹا،
تم شادی کے لیے مان جاؤ اپنی ماں کی خاطر۔ ٹھیک ہے مما، اگر آپ اتنی زیادہ ضد کر رہی ہیں تو میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ انہیں حامی بھر دیں، اس جمعہ کو ہی ہم لوگ نکاح رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر لائبہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے معصوم سی شزا کا چہرہ آنے لگا۔ وہ پردے کو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ جب اسے نکاح کا پوچھا گیا، آنکھوں کے سامنے ماضی گھومنے لگا، اس کا چیخنا چلانا، اپنے وجود پہ وہ درد برداشت کرنا جو کوئی عورت اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتی۔ شزا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی بربادی کے کاغذات پر دستخط کر رہی ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل رہی ہے۔ نہ جانے کتنے آنسو نکاح نامے پر گر رہے تھے۔ قبول و احجاب کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک اپنی ماں کے سینے سے لگی روتی رہی، اور ماں تو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے بہت بڑا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو۔ وہ بچی جس کی شادی کے بارے میں وہ کبھی سوچتی بھی نہیں تھی، انہیں لگتا تھا کبھی کوئی مرد اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ آج اس کے اتنے بڑے راز کے ساتھ اسے ایک مرد کے پلو سے باندھ دیا گیا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا اس لڑکی کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ دلہن بنی شزا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب پورے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شادی جلال کے کہنے پہ بالکل سادگی سے ہوئی تھی۔ وہ کسی قسم کی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن لائبہ بیگم کے کہنے پہ اس نے کمرے کو بہت اچھے سے سجوایا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شزا کمرے میں بیٹھی ہوئی ڈر رہی تھی، پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ شزا بیٹا دیکھو، تم میری پسند کی گئی لڑکی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤ۔ تمہیں پتہ ہے اس عورت ذات سے بہت نفرت ہے، نہ جانے کیوں وہ لڑکیوں سے بہت دور رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی لڑکی تم ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے بہت محبت دو۔ آج کی رات تمہارے پاس ہے، تم اپنا آپ منوانا اسے مجبور کرنا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ عورت کے پاس اس کا ایک وجود ہوتا ہے جو کسی بھی مرد کو پاگل کر دیتا ہے، اور تم ہر حسن اپنے وجود میں رکھتی ہو جو مرد کو پاگل کر سکتا ہے۔ شزا نگاہیں جھکا گئی۔ اسے تو اپنے وجود سے، اپنے اس حسن سے نفرت تھی جس نے اسے برباد کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے شوہر کو اس کی حقیقت معلوم ہے یا نہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی لائبہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ وقت بعد لائبہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں دیکھنے لگی جہاں زبردستی اس کی کزنس نے جلال کا نام لکھ دیا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا ایک مرد کا نام وہ اپنی ہتھیلی پہ لکھوائے گی، ورنہ اسے تو مردوں کے نام سے بھی نفرت تھی، مرد ذات سے بھی نفرت تھی۔ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ جلال کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، محض سنجیدگی کے سوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا
اس کے سامنے بیٹھ گیا، دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ معصوم سی لڑکی، تیکھے نین نکوش، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ جو کپکپا رہے تھے، جن پر اس نے برائے نام لپسٹک لگائی ہوئی تھی، میک اپ بھی برائے نام تھا، بالکل ہلکا ہلکا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پری اس کے کمرے میں بٹھا دی گئی ہو۔ وہ بالکل اپسرا لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی جلال کے دل میں عجیب سے جذبات امڑنے لگے۔ اس نے سوچا ہوا تھا کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، لیکن شزا کو دیکھتے ہی دل اس کی قربت کو مچلنے لگا، جی چاہنے لگا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے تمام تر حق ادا کر دے، اسے بتائے کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، اسے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ جلال نے جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی، اس کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ جلال نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی۔ آپ تو اس قدر خوبصورت ہو، اگر مجھے اندازہ ہوتا میری بیوی اتنی حسین ہے تو میں کوئی آپ کے حسن کے مطابق آپ کے لیے تحفہ لیتا۔ میں نے تو یہ عارضی سی انگوٹھی آپ کے لیے لی ہے، اس ناچیز کا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کیجیے گا۔ نہ جانے کیوں جلال کے دل میں عجیب سے جذبات امڑ آئے تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کو اپنے حصار میں لینے کے لیے، اسے ٹوٹ کر پیار کرنے کے لیے جلال کا دل بے چین ہونے لگا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلال اس کے قریب جانے لگا، وہ رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جلال نے محبت سے کہا۔ وہ چھوٹی سی بچی اس وقت بچی معلوم ہو رہی تھی اور جلال کی قربت سے خوف کھا رہی تھی۔ جلال نے دوبارہ سے اس کے قریب جانا چاہا تو وہ جھٹکی سے اسے خود سے دور دھکا دیتی ہوئی چلانے لگی۔ چلا کر اس نے پورے کمرے کو سر پہ اٹھا لیا اور جلال پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جلال دور ہوتا ہوا بولا۔ میرے پاس مت آئیے گا، مجھے مت چھوئیے گا، میں مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ جلال کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے جلال اسے دور ہوا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر جلال کو غصہ بھی آیا۔ وہ اسے اپنے تمام تر حق وصول کرنا چاہتا تھا، اسے اپنائیت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی اسے پسند آئی تھی جسے اس نے محبت کا اظہار کیا، اتنی محبت سے پیش آیا، اور اس لڑکی نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں تم لڑکیاں یہ ڈرامے کرتی ہو، جب شوہر پاس آنے لگتا ہے تو یوں چیخنے چلانے لگ جاتی ہو جیسے تم لوگ تو بہت معصوم ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا، سگریٹ سلکا لی۔ کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کافی وقت بعد وہ دوبارہ سے واپس آیا۔ کمرے میں ابھی بھی شزا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن شزا کو اگنور کرتا ہوا اس کے اور اپنے درمیان تکیہ رکھتا ہوا دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ شزا بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ دنیا جہان سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ شزا بیڈ سے اٹھی، جا کر بلکونی میں کھڑی ہو گئی۔ باہر سے لان کا منظر اسے نظر آ رہا تھا۔ اچانک شزا کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے اس کے پاس آ رہا ہو۔
اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہی رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی جب اچانک کسی نے اسے بے ہوش کر لیا تھا، اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے ایک دم سے چلاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے چلانے پر جلال کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے شزا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے یوں چلانے پر وہ تڑپ اٹھا، لیکن اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھ گئی، اور اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر جلال پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کون آیا ہے؟ وہ کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگا، جیسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، سو جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ سونے کی عادی تھی، لیکن آج اکیلے میں سوتے ہوئے خوف محسوس ہوا۔ آپ اپنے اور میرے درمیان سے یہ تکیہ ہٹا دیں، وہ معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سن کر جلال کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان سے تکیہ ہٹا دیا۔ اس کے تکیہ ہٹاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح جب جلال کی آنکھ کھلی، وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ شزا تو یہی محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اس بات سے انجان کہ وہ جلال کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو خود کو جلال کے اتنا قریب دیکھ لیتی تو ضرور چیخنے لگ جاتی۔ جلال نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آیا۔ اسے اکیلا آتا ہوا دیکھ کر لائبہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جلال صاحب، آپ کی بیگم کدھر ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ سو رہی ہے۔ کیا مطلب سو رہی ہے؟ کیا تمہیں اپنے گھر کے اصول نہیں پتہ؟ تمہیں اپنی بیگم کے ساتھ نیچے آنا چاہیے تھا۔ جاؤ، جا کے اسے اٹھا لاؤ۔ مما، اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ جا کر خود اٹھا لیں، میں نہیں جا رہا۔ رات کو بھی بہت ڈرامہ لگایا ہے آپ کی اس چہیتی بہو نے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو خود ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ لائبہ بیگم کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے آئینے کے وہ کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ محبت سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب ٹھیک تو تھا نا؟ رات کو اس نے لائبہ بیگم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں آنٹی، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلال کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ ایک عجیب سی چبھن میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ تم نے جلال کو اپنے پاس نہیں آنے دیا؟ نہیں، وہ خود ہی میرے پاس نہیں آئے۔ اس نے ساری بات جلال پہ ڈال دی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں جب جلال کمرے میں داخل ہوا۔ جلال کو دیکھتے ہی لائبہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کہنے لگیں، میں نے اس وجہ سے تو تمہاری شادی نہیں کی تھی کہ تم بچی کو اذیت اور تکلیف دو۔ ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ نام کے ہی مرد ہو کیا؟ یہ بات سن کر وہ غصے میں اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ مما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا، وہی باتیں کر رہی ہوں جو مجھے کرنی چاہیے۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ لگا پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے چلی گئیں۔
ان کے جانے کے بعد جلال نے غصے میں شزا کے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے تم نے مما کو؟ وہ غصے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو کہا ہے، تبھی تو مما ایسا کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس قدر معصوم لگتی تھی، لیکن ایک بات جلال نے نوٹ کی تھی، اس کی قربت میں وہ پریشان ہو جاتی تھی، بہت گھبرانے لگ جاتی تھی۔ رات وہ کمرے میں آئی، جلال اپنے اور اس کی جگہ کے درمیان تکیہ رکھے ہوئے سکون کی نیند سو رہا تھا، وہ بھی دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر جب سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بار بار وہی رات اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی، ایک مرد اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے دردناک حصہ ہی ایک مرد سے جڑا ہوا تھا جو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی وہ سب کچھ بھول جائے، وہ دوبارہ ایسا کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنی ماں کی بتائی گئی باتیں وہ بھلا چکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اسے وہی خواب آئیں، وہ کبھی چیخ کے اٹھے اور جلال کو اس پہ شک ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زبردستی آنکھیں بند کرتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہی اس کے خواب، وہی خیال، وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر پیچھے جھاڑیوں میں دھکا دیا، اس کے وجود کو نوچنے لگا۔ ایک دم سے چیخ مار کر شزا اٹھی۔ جیسے ہی وہ چیخ کر اٹھی، جلال پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جلال کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس کا یوں چیخنا جلال کو بھی عجیب سی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ جلال اسے چھونے لگا لیکن وہ ڈر گئی، دور ہو گئی۔ مجھے چھونا مت، میرے پاس مت آنا۔ اور جلال کو حیرت ہونے لگی، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جلال نے دوبارہ سے محبت سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، مجھے چھونا مت، خدا کے لیے مجھے مت چھونا۔ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے چہرے کو گھٹنوں میں چھپائے وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا، اسے پوچھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ اس کے سونے کے بعد جلال اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگا۔ جلال کے دل میں جذبات کا سیلاب امڑ آیا، جی چاہنے لگا اسے اپنے حصار میں قید کر لے، اپنے تمام تر حق وصول کر لے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کون سا ڈر ہے جو شزا کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس ڈر کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ جلال کچھ شاپنگ کرنے شاپنگ مال سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا، دروازے سے انٹر ہوتی ہوئی لڑکی نے اسے روک لیا۔ جلال بھائی، آپ؟ جلال گلاسز اتارتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، لیکن شاید وہ لڑکی جلال کو جانتی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، جلال نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے پوچھا۔ اب ظاہر ہے
اب بھلا مجھے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ شیزا کہاں ہے؟ شیزا آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، شیزا گھر پہ ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات کرنی ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے گویا ہوا۔ نہیں، بات تو نہیں کرنی، بس میں نے پوچھنا تھا۔ شیزا اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے؟ یقیناً آپ نے اپنی محبت سے اسے سنبھال لیا ہوگا، یا پھر آپ بھی ویسے ہی ڈرتی ہے، ویسے ہی خوف کھاتی ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ واقعی میں بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ ان سب کو بھلانا اس کے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے آپ بہت اچھے ہیں، اپنی محبت سے اسے ٹھیک کر لیں گے۔ ایسی چیزیں لڑکیاں بھول بھی نہیں پاتی۔ جلال کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی باتوں کو سمجھا نہیں، جلال نے حیرت سے کہا۔ تو وہ بھی تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ آپ کو شیزا کی حقیقت معلوم نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اگلے ہی لمحے جو حقیقت شیزا کے بارے میں اس لڑکی نے بتائی، وہ سن کر جلال کو یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان جلال کے اوپر گرا دیے ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری شیزا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ دیکھیں، شیزا پہلے ہی بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سچ جاننے کے بعد شیزا کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، ورنہ وہ مزید ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو، تم فکر مت کرو، میں شیزا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ شیزا جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں وہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے تو کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیزیں پسند ہی نہیں تھیں۔ پھر شیزا، یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ واپس گھر آنے کے بعد وہ دیکھنے لگا شیزا کہاں ہے۔ اسے سامنے شیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مما، شیزا کدھر ہے؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیوں آج کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تم جا کے دیکھ لو۔ ان کی بات سن کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی شیزا کمبل میں لپٹی پڑی ہوئی تھی۔ شیزا، کیا ہوا ہے؟ وہ بے دلی سے اس کا نام پکارتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیا ہوا ہے شیزا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ شیزا کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی، بالکل چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ شیزا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ لیکن جو کچھ وہ اس وقت شیزا کے بارے میں سن کر آیا تھا، اس کے بعد شیزا کو دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا ماضی اسے یاد نہیں کروانا چاہتا تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ شیزا ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ شیزا، آپ کو بہت تیز بخار ہے، چلو تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، پلیز۔ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ کیا مطلب ہے کہیں بھی نہیں جانا؟
دیکھو کتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا، اسے اپنے سہارے دیتا ہوا باہر لے کے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شزا کو؟ اس کی مما نے نرمی سے پوچھا۔ لائبہ بیگم کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مما بس بخار ہے تو اس وجہ سے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، لیکن اس کا جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے۔ ان کی بات مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بس آنٹی اتنا زیادہ نہیں ہے، شزا اداسی سے بولی۔ اتنا زیادہ نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح تمہاری حالت کیا ہوئی پڑی ہے۔ چلو جاؤ اس کے ساتھ، وہ تمہیں ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بخار ہے، کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، کس بات کی ان کے اندر اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے اسے سوال کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں کوئی خاص ٹینشن تو نہیں۔ اس نے جلال کی طرف دیکھا، پھر واپس آیا۔ وہ اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، نہ جانے کن گہری سوچوں میں مگن تھی، جبکہ وہ جانتا تھا اسے کون سی ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ محض جلال سے دور رہنا چاہتی تھی۔ جلال کی قربت سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات تو جلال جان چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے لے کے واپس آیا۔ آتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ جلال نے اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ کمرے میں آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیوں میں نے شادی کی؟ کیوں اتنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہوں؟ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے چلانے لگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اگر جلال کو میری حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ انہیں تو یہی لگے گا یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میں کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں یہ بات میں نے نوٹ کی، وہ مجھ سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں دے سکتی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اپنے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے جلال کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی تھی کیا؟ تمہاری آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ جلال کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ تمہاری آنکھوں میں اتنے زیادہ آنسو کیوں ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں ایسی بات نہیں جلال، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ جلال نہ جانے کیوں اس کی سچائی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ دیکھو مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نہیں جلال، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ دور رہیں۔ وہ دوبارہ سے گھبراتے ہوئے بولی۔ دیکھو میرے ساتھ فضول باتیں نہیں کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے اور محبت سے پوچھنے لگا۔ اب کی بار روتے ہوئے
اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، جلال، میں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ کیا، آپ مجھ سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ میں اس قابل نہیں ہوں ایک مرد کی زندگی میں شامل ہو سکوں۔ پلیز آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ کی مما نے بھی آپ کو حقیقت نہیں بتائی، میری ماں نے بھی آپ کو میری حقیقت نہیں بتائی۔ میں کسی دھوکے کے تحت آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ ایک کام کریں، مجھے طلاق دے دیں تاکہ آپ کی زندگی سے نکل جاؤں، میں بھی سکون سے رہوں، آپ بھی سکون سے رہیں۔ اب دوسری شادی کر لیں، کوئی اچھی سی لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ وہ روتی ہوئی بولی، مجھے میرا حق چاہیے، وہ بھی آج کی رات چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس کے اور اپنے درمیان سے وہ تمام تر فاصلے مٹانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا، وہ کسی طرح بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آج اس کا سب جواب دے گیا۔ اسے محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مشکل لگ رہا تھا، اپنا آپ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تمہیں بہت محبت دوں گا، بہت پیار سے رکھوں گا، مجھے بس اپنی حقیقت بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو اپنی حقیقت بتاؤں۔ ٹھیک ہے، اگر تم حقیقت نہیں بتا سکتی تو مت بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چومتا ہوا اسے لا کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ سونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ میں آپ کو منع کر رہی ہوں نا، آپ میرے پاس مت آئیں، کیوں پھر میرے پاس آ رہے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، اور چلاتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوا، نہیں رہ سکتے تو میں کیا کروں؟ میں تو آپ کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گی۔ وہ دوبارہ سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ اب کی بار جلال کو غصہ آ گیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، میری بیوی ہو، مجھے تم سے اپنا حق چاہیے۔ میں کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ نہ جانے کتنے مردوں نے زیادتی کی، اس کے باوجود آپ مجھے قبول کر لیں گے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ بتائیں، میں بہت چھوٹی تھی جب میں اس اذیت اور تکلیف سے گزری ہوں، میں تمہاری اذیت اور تکلیف کیوں لوں؟ شزا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ شزا کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے تمام حق وصول کر گیا۔ روتی سسکتی رہی۔ ابھی بھی جلال نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی محبت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جلال اسے یوں روتے ہوئے دیکھا، محبت سے اس کے قریب آیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اب سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کے جذبات کی آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ شزا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ شزا، میری بات تو سنو۔ وہ جا کر اسٹڈی روم کا دروازہ بند کر لیا۔ شزا، دروازہ کھولو، دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شزا، دروازہ کھولو، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، میرے پاس مت آئیں۔ شزا چلاتے ہوئے بولی۔
ہاں تم نے منع کیا تھا، لیکن پلیز شزا ایک دفعہ دروازہ کھولو۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، چلے جائیں یہاں سے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اندر سے چیزیں گرنے کی، ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر تو جلال مزید پریشان ہوا۔ اب کی بار جلال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے پہلے محبت سے اور پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ جو قدم وہ اٹھا چکا تھا اس پر اب وہ پچھتا رہا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا نام پکار رہا تھا۔ لائبہ بیگم بھی آ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مما شزا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ شزا بیٹا دروازہ کھولو۔ لائبہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کچھ کہا ہے کیا تم نے اسے؟ بتاؤ مجھے۔ شاباش۔ اب کی بار وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ مما پتہ نہیں کیا ہے، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، وہ دوبارہ سے پریشان ہو کر بولا۔ اچانک سے چیزیں گرنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ شزا کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شزا کیا ہوا ہے؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اس طرح دروازہ نہیں کھولے گی بیٹا، دروازہ توڑ دو۔ لائبہ بیگم کی بات پر اس نے دروازے کو دھکے لگائے، دروازہ توڑا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، فرش کے درمیان وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ نیچے خون ہی خون تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگا، وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ شزا، وہ چلاتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شزا پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ محبت سے اسے اٹھا کر نہ جانے کتنی دیر بعد لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اس کا خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ICU میں شفٹ کیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پریشانی کے عالم میں وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شزا نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد ڈاکٹر آئیں اور بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، زیادہ پریشانی والی بات نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ پتہ ہے مجھے کچھ ہو جاتا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا۔ اب بہت برے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ اس سے پہلے کیوں نہ میں خود ہی نکل جاؤں؟ تم پاگل ہو؟ اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا تو تمہیں کیوں اپنے اتنے پاس کرتا، اپنے اتنے قریب کرتا۔ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، میرے ماضی کا طعنہ نہیں دیں گے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پاگل ہو گیا؟ میں کیوں تمہیں تمہارے ماضی کا طعنہ دوں گا؟ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس سے پہلے میں جانتا تھا، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنی محبت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن تم نے بہت سے شکوے کیے۔ وعدے کرو دوبارہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جلال کی محبت نے اسے کافی حد تک نارمل کر دیا۔ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ اتنے سالوں میں اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکا تھا جتنی جلدی اسے جلال کی محبت نے ٹھیک کر دیا۔